نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آمنو اور آمنو میں فرق دیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مثال لیتے ہیں اس فرق کو سمجھنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنو ایمان لاؤ، باللہ و رسول والکتاب، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر۔ آمنو اور آمنو یہ دونوں جو ہیں یہ باب افعال سے ہیں۔ پہلا آمنو جس کے اوپر زبر ہے وہ فعل ماضی کا ہے، جبکہ دوسرا آمنو فعل امر کا ہے۔ آمنو یہ جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ ہم ہے، جبکہ آمنو جمع مذکر حاضر، ہم جانتے ہیں فعل امر جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے اور اس کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، تو جمع مذکر حاضر ہے اور اس میں فاعل جو ہے انتم کی ہے۔ اچھا، ان کی گردانوں میں جانے سے پہلے ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کی گردانوں میں جائیں گے اور اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، معنی کو سمجھتے ہیں کہ معنی کیا ہے۔ اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ثلاثی مجرد باب سین میں حمزہ میم نون روٹ لیٹرز کو رکھتے ہیں سمع یسمعو کے وزن کے اوپر، تو آ جائے گا امنا یا منو۔ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہوگا بے خوف ہونا، مطمئن ہونا۔ ثلاثی مزید فی باب افعال میں ہم نے یہ روٹ لیٹرز رکھے، حمزہ میم نون، تو افعلا یفعلو باب افعال کا وزن بنتا ہے، تو امنا یؤمنو۔ امنا تخفیف کے قانون کے مطابق یہ جو دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا حمزہ ساکن اور دوسرا متحرک ہے، متحرک پہ زبر ہے اس لیے یہ دوسرا حمزہ ساکن جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر پہلے حمزے کے نیچے زیر ہوگی تو یہ دوسرا ساکن یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر پہلے حمزے کے اوپر پیش ہو تو یہ دوسرا ساکن جو حمزہ ہوتا ہے وہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ زبر ہے اس لیے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ آمنا، الف اور اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں گے تو آمنا ہو جائے گا۔ یؤمنو، آمنا کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور مد بھی ڈال سکتے ہیں الف کے اوپر، اور حمزہ اور الف بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بے خوف کرنا، امن دینا باب افعال میں۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے ایمان لانا، ٹھیک ہے، ایمان لانا باب افعال میں سے، ایمان لانا، مان لینا، تصدیق کر لینا، اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ ان دونوں کے معنی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے مثالیں لیتے ہیں۔ پہلے ثلاثی مجرد کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم، یہ پہلا جو حمزہ ہے نا یہ حمزہ استفہامیہ ہے اور دوسرا روٹ لیٹرز ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے، تو یہ بے خوف ہونے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ افآمنو مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ افآمنو مکر اللہ، ٹھیک ہے نا، افآمنو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، تو یہ بھی بے خوف کے معنی میں آیا ہے۔ ثلاثی مزید فی کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھوک میں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا، امن بخشا، تو یہ امن کے معنی میں کہ امن دیا، ٹھیک ہے نا، امن دینا۔ دوسرا ایمان لانے کے لیے، لانا یا تصدیق کرنا اور مان لینا، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، بمؤمنین، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایمان لانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اب اس کی گردانیں دیکھ لیں۔
فعل یہ ثلاثی مزید فی باب افعال کی ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان دیکھتے ہیں آمنو اور آمنو کو سمجھنے کے لیے۔ باب افعال فعل ماضی کی گردان لے لیتے ہیں، حمزہ میم نون لیٹرز روٹ لیٹرز لے لیے، آمنا یؤمنو، حمزہ نے اس حمزہ نے الف کی کرسی لی ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر آئی ہے، اور اس حمزہ نے یؤمنو حمزہ نے واؤ کی کرسی لی ہے چونکہ اس سے پہلے پیش آئی ہوئی ہے۔ گردان دیکھ لیتے ہیں، آمنا پہلا صیغہ آمنا، تخفیف کے قانون کے مطابق دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ متحرک دوسرا ساکن، تو اس یہ جو ہے شکل اختیار کر لے گا، یہ پہلا دوسرا حمزہ جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور الف میں تبدیل ہونے کے بعد ہم اس کو لکھیں گے آمنا، کھڑی زبر لگا لیں گے، اس کے اوپر ہم کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں، مد بھی لگا سکتے ہیں، اور حمزہ اور الف بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ باب افعال فعل ماضی کی پوری گردان جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، تو یہ ساری گردان آپ تبدیل ہو گئی ہیں، آمنا آمنا آمنو، یہ دیکھیں یہیں پہ ہمیں اپنا صیغہ پہلے مل گیا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت کا یا ایھا الذین آمنو، تو یہ والا صیغہ یہاں پہ ہمیں مل گیا، ٹھیک ہے۔ اس آمنا کو تشدید بھی دے سکتے ہیں، دو نون کو ملا لیں گے، مذکر حاضر کے یہ صیغے ہو گئے، متکلم کا صیغہ اور جمع متکلم کے صیغے میں بھی تشدید لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آمنو یہ پہلا صیغہ ہمیں مل گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یہ صیغہ مل گیا۔ اب دوسرا صیغہ، یہ ساری کی ساری گردان تبدیل ہو گئی، دوسرا صیغہ اب ہم مضارع میں تلاش کریں گے، اور مضارع میں ہمیں پتہ ہے کہ فعل امر 6 حاضر کے صیغوں میں سے آتا ہے، تو چلیں فعل مضارع کی گردان دیکھتے ہیں باب افعال کی۔ فعل مضارع کی گردان دیکھیں، وہی حمزہ میم نون لیٹرز آمنا یؤمنو، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، صرف 13ویں صیغے میں تبدیلی آئی ہوئی ہے۔ اب ہمیں فعل امر چاہیے، فعل امر حاضر کے 6 صیغوں کے سے بنتا ہے، اب ہم ان 6 صیغوں کو لے کر آگے چلیں گے۔ ثلاثی مزید فی فعل ماضی کی گردان میں آمنو، اس صیغے کو اپنی نظر میں رکھیں کیونکہ یہ ہمارا صیغہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، یہ وہاں پہ ہمیں مل گیا ہے، آمنو یہ پہلا صیغہ تو ہمیں مل گیا ہے، اس لیے باقی صیغوں کو چھوڑ دیں۔ دوسرا صیغہ فعل امر کا، فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، تو اس کے حاضر کے 6 صیغے لے لیں گے، تؤمنو تؤمنان تؤمنون، یہ 6 صیغے حاضر کے لے لیتے ہیں، ان 6 صیغوں کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اس سے فعل امر ہمیں فعل ماضی باب افعال کا پہلا صیغہ مل گیا آمنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو۔ اب دوسرا آمنو والا صیغہ دیکھتے ہیں، فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں، فعل امر بناتے ہیں، تو فعل امر کیسے بنائیں گے؟ تؤمنو، تؤمنو کو لے لیتے ہیں، فعل امر بنانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل باب افعال افعلا یفعلو، یہ ہم باب افعال میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ افعلا یہ حمزۃ القطع ہے، اس کا افعلا، یہاں پہ جو مضارع کا تھا یو افعلو تھا، ٹھیک ہے نا، یو افعلو، لیکن ہم نے وہاں پہ حمزہ کو چھوڑ دیا تھا، وہاں نہیں پڑھتے، وہ ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا یا کے پیچھے علامت مضارع۔ اب یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر میں یہ حمزہ جو ہے یہ دوبارہ لوٹ آتا ہے، اور وہاں پہ فعل امر میں یہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو یہ اصل میں یو افعلو تھا، اب فعل امر بنا رہے ہیں تو یو افعلو یہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ اپنا کام یہاں پہ سر انجام دے گا۔ تو اب دیکھیں تؤمنو سے کیا تھا، تو اومنو، تو اومنو بن جائے گا، اس کو فعل امر بنانے کے لیے کیا ہے، علامت مضارع کو ہٹائیں گے اور اس کو مجزوم کریں گے، تو علامت مضارع ہٹا دیا تا اور اس کو مجزوم کر دیا، نون کو پیش کی جگہ جزم آ جائے گا، مجزوم ہو جائے گا، اومن 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 آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اومن چونکہ واو حمزہ جو ہے ساکن، اس سے پیچھے زبر ہے، تو یہ کرسی کس کی لے گا، الف کی،
واؤ کی نہیں لے گا، واؤ کی تو پیچھے پیش ہوگی تو پھر کرسی لے گا نا، یہ تو صرف کرسی ہے. تو اس لیے یہ حمزہ ساکن حمزہ سے پہلے جو ہے زبر ہے، تو اس لیے یہ الف کی کرسی لے لے گا. امن، امن تخفیف کے قانون کے مطابق کیا بن جائے گا؟ پہلا حمزہ جو ہے ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو دوسرا حمزہ جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کو لکھیں گے آمن، کھڑی زبر لگا لیں گے. آمن مد بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مد بھی آ سکتی ہے. تو یہ اس کا آپ کا فعل مضارع کا فعل امر تیار ہو جائے گا. تو اس کی پوری گردان دیکھ لیتے ہیں فعل امر کی. آمن، آمنا، آمنو، آمنی، آمنا، آمنا، آمنو، یہ آ گیا ہمارا دوسرا صیغہ ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے، آمنو ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہمیں مل گیا. تو وہ آیت دیکھ لیں آپ، یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو، آمنو آ گیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. آمنو یہ فعل امر کا صیغہ آ جائے گا، ایمان لاؤ باللہ و رسولہ والکتاب. تو یہ ان میں یہ فرق ہے، آمنو اور آمنو میں، یہ یہاں سے آئے ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہم ایک دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں. اب ہم آمنا اور آمنو اس میں فرق دیکھتے ہیں، اس میں فرق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. من آمنا جو ایمان لایا، جو ایمان لایا. اب آمنا، آمنو، ان دونوں میں دیکھیں فرق کیا ہے. نون کے اوپر یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ پیش ہے. یہ باب افعال کی کا صیغہ ہے آمنا. ٹھیک ہے، باب افعال ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ایمان لانا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آمنو باب ثلاثی مجرد کا ہے، باب سین سے ہے. آمنو فعل ماضی کا ہے اور یہ فعل مضارع کا ہے. ہم جانتے ہیں فعل ماضی، باب افعال فعل ماضی کی پوری گردان تبدیل ہوئی تھی تخفیف کے قانون کے مطابق، جبکہ یہ جو ہے باب سین ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ماضی کی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف فعل مضارع کے 13ویں صیغے میں تبدیلی آئی ہے تخفیف کے قانون کے مطابق. اس میں ہوا کی ضمیر ہے اور اس میں انا کی ضمیر ہے. اب ہم ان دونوں کی گردانیں دیکھتے ہیں، فعل ماضی کی دیکھتے ہیں باب افعال کی، اور فعل مضارع کی دیکھتے ہیں ثلاثی مجرد باب سین کی. پھر ہمیں ان دونوں کی سمجھ آ جائے گی کہ نون کے اوپر زبر اور نون کے اوپر پیش. ثلاثی مزید فی فعل ماضی کی گردان دیکھ لیتے ہیں. آمنا یؤمنو ساری گردان تبدیل ہوئی ہے، ساری گردان تبدیل ہوئی ہے. آمنا پہلا ہی صیغہ ہمیں مل گیا اپنا آمنا. ٹھیک ہے نا. اب ثلاثی مجرد فعل مضارع کی گردان دیکھ لیں، اس کی گردان میں 13ویں صیغے میں تبدیلی آئی ہے، باقی کس میں نہیں آئی ہے؟ کسی میں بھی نہیں آئی ہے، کیونکہ دو حمزے اکٹھے نہیں ہوئے وہاں پہ. تو فعل ثلاثی مجرد فعل مضارع کے 13ویں صیغے میں یہ تبدیل آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تبدیلی آئی ہے آمنو. آمنو کا کیا ہے؟ آمنو دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں نا، دو حمزے اکٹھے شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ ساکن دوسرا متحرک، تو آمنو، تو یہ دونوں آ گئے ہیں آمنا آمنو. ٹھیک ہے نا. یہ ثلاثی مزید فعل ماضی کی گردان کا صیغہ ہے آمنا، اور یہ آمنو ثلاثی مجرد فعل مضارع کی گردان کا 13واں صیغہ ہے، اور نون میں یہ فرق ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ باب افعال کا ہے اور یہ باب سین کا ہے ثلاثی مجرد کا. فعل ماضی، فعل مضارع، ہوا اور انا کی ضمیر. تو یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ ان دونوں میں بھی آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.